نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایماندار لوگو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بہت سخت دل اور ترش روح ہیں، اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس آگ سے بچنے کا حکم عطا فرمایا ہے، فرمایا خود بھی بچو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں پر اس حکم کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اے ایماندار لوگو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے اجتناب کرو، کیونکہ جو انسان دنیا میں برے کام کرے گا، برے عقائد رکھے گا، برے اخلاق اور کردار کا حامل ہوگا، کل آگے چل کر اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ آج دنیا میں ہم کو جب آگ جلانی ہوتی ہے تو ہم لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، ہم کاغذ کا گتے کا استعمال کرتے ہیں، دیگر اشیاء ہم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں جہنم کی آگ وہ آگ ہے جس میں لکڑی کو نہیں جلایا جائے گا، بلکہ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ میں انسانوں کو اور پتھروں کو ملا کر آگ کو روشن کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اہون اہل النار عذابا ان یعذب الرجل وله نعلان من النار۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل نار کا، اہل دوزخ کا سب سے آسان اور ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ان کو عذاب دیا جائے گا اس حال میں کہ ان کے پاؤں میں دو جوتے پہنائے جائیں گے، یغلی منہما دماغہ کأنہ مرجل علی جمر، ان دو جوتوں کی تپش اور حرارت سے ان لوگوں کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے دیگ انگاروں پر ابلتی ہے، یشتعل منہ لہب النار، اور اس سے آگ کے جو انگارے ہیں وہ روشن ہوں گے اور بھڑکیں گے۔ وَيَخْرُجُ حَشَا بَطْنِهِ مِنْ قَدَمَيْهِ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دو جوتوں کی حرارت سے ایک تو دماغ پگھلے گا، جیسے آپ لوگ جب وہ ہنڈیا رکھتے ہیں آگ پر اور جب آگ تیز ہوتی ہے تو ہنڈیا آواز نکالتی ہے، ایسے دماغ آواز نکالے گا۔ دوسرے فرمایا وَيَخْرُجُ حَشَا بَطْنِهِ مِنْ قَدَمَيْهِ، اس کے دونوں قدموں کے درمیان سے، یعنی کہ اس کی دبر سے اس کی جو آنتڑیاں ہیں، جو آنتیں ہیں، وہ کٹ کٹ کر باہر نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اِنَّهُ لَيُرَىٰ أَنَّهُ مِنْ أَشَدِّ النَّارِ، دیکھنے میں یہ محسوس ہوگا کہ یہ عذاب جہنم سب سے شدید عذاب ہے، لیکن وَهُوَ مِنْ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ دیکھنے میں یہ محسوس ہوگا کہ اس سے بڑا اور عذاب ہے ہی کوئی نہیں، اتنی تکلیف دہ صورتحال بندے کی ہوگی کہ جو بندہ دنیا پر برے کام کرتا رہا، برائی ہی کرتا رہا، نیکی کے نزدیک تک نہ آیا، اللہ کے احکامات کی، اللہ کے رسول کے احکامات کی اس نے کوئی پرواہ نہ کی، اللہ رب العالمین کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اور جہنم میں جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ یہی ہوگا کہ بندے کو جہنم کے دو جوتے پہنائے جائیں گے، تو ان دو جوتوں کی گرمی کی وجہ سے بندے کا دماغ ایسے پگھلے گا جیسے آگ پر دیگ جو وہ ابلتی ہے اور آوازیں نکالتی ہے، اور ان دو جوتوں کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی کہ اس بندے کی جو آنتیں ہیں، انتڑیاں ہیں، وہ کٹ کٹ کر اس کی دبر سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھنے میں محسوس یہ ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب نار سے محفوظ فرمائے۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال کنت اطوف فی سکۃ من سکک الکوفہ فی لیلۃ مظلمۃ، فرماتے ہیں کہ میں جب وہ کوفہ میں تاریک راتوں میں سے ایک رات میں جب وہ گھوم پھر رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی ہیں حضرت منصور بن عمار، کہتے ہیں کوفہ کے یہ رہنے والے تھے، کوفہ کی ایک رات کی بات بتاتے ہیں کہ میں ایک رات میں، جس رات میں چاند آسمان پر نہیں تھا، اندھیرا تھا اور گلیوں میں کہیں پر بھی روشنی نہیں تھی، میں ان وہ تاریک راتوں میں سے ایک رات میں کوفہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، فَإِذَا سَمِعْتُ صَوْتًا فِي مَنزِلٍ مِّن مَنَازِلِهَا، پس میں نے اس محلے کے گھروں میں سے ایک گھر میں سے آواز سنی، کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، یقولو کہتا ہے، الہی بعزتک و جلالک لا تنظر الی معصیتی واغفر ذنوبی، کوئی بندہ اپنے گھر میں مصلی جب وہ رکھ کر اس پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اس کو اپنے گناہ یاد آئے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتا ہے، اے میرے اللہ، تجھ کو تیری عزت کی قسم ہے اور تجھ کو تیرے جلال کی قسم ہے، لا تنظر الی معصیتی، میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، واغفر ذنوبی، اور میرے گناہوں کو معاف کر دینا، واقبل عذری، اور یا اللہ میرا عذر قبول کرنا، میں اپنے سارے عذر تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی میں دانستہ نادانستہ بہت سے گناہ ہو گئے ہیں اور میں اپنے کسی گناہ سے مکرنے والا بھی نہیں ہوں، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کا میں اقرار کرتا ہوں، لیکن یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، میرے گناہوں کو معاف کر دینا، کیوں تو غفور رحیم ہے۔ فَإِن لَّمْ تَقْبَلْ عُذْرِي فَكَيْفَ يَكُونُ حَالِي، یا اللہ اگر تو نے میرا عذر قبول نہ کیا تو پھر یہ بتا میرا حال کیا ہوگا، یعنی پھر میرا حال تو بہت برا ہوگا، اگر یا اللہ تو نے میرا عذر قبول نہ کیا، میرے گناہوں کو معاف نہ کیا، پھر تو قیامت کے دن میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، میں تو پھر وہاں پر ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا اور جہنم کی آگ کا میں ایندھن بن جاؤں گا، اور یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں جاؤں، تو اپنے کرم سے مجھے معاف کر دے۔ اس ناز اور نیاز کے ساتھ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ حضرت منصور ابن عمار کہتے ہیں، فلما سمعت ھذا، جب میں نے کان لگا کر اس بندے کی یہ آرزو، اس کی آواز سنی، قرأت ھذہ الآیہ، میں نے یہ آیت کریمہ باہر گلی میں کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دی، کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایماندار لوگو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جس آگ پر ایسے فرشتے ڈیوٹی کر رہے ہیں جو بہت سخت مزاج اور تند روح ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں وہ نافرمانی نہیں کرتے، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس پر ضرور عمل کرتے ہیں۔ حضرت منصور ابن عمار کہتے ہیں، جب میں نے اس بندے کی یہ دعا سنی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مناجات سنی، تو میں نے گلی میں کھڑے ہو کر یہ آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دی۔ فَسَمِعْتُ صَوْتًا، جب یہ میری آیت کریمہ پڑھنا ختم ہوا تو میں نے اندر سے ایک آواز سنی، وہ حرکتاً، اور ایک حرکت سنی، حرکتاً شدیداً، ایک شدید جھٹکا، ایک شدید حرکت میں نے سنی، ثم سکنت الحرکت، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ حرکت بالکل سکون میں آ گئی، آواز ختم ہو گئی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا اس گھر میں بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ فلم اسمع بعدها اثر الحیات، پس اس کے بعد میں نے اس گھر میں زندگی کے کوئی آثار نہ دیکھے۔ فمضیت، پس میں چلا گیا۔ فلما اصبحت، جب صبح ہوئی، رجعت من طریق الذی جئت منہ، پس میں اسی راستے سے گزرا جس راستے سے میں رات سے گزرا تھا، یعنی جس گھر کے پاس سے رات کو یہ سارا معاملہ ہوا تھا، میں صبح کے وقت اس گلی سے گزرا کہ دیکھوں کہ حال کیا ہے۔ رات کو تو کوئی بندہ مناجات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ جب میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی تو اس کے بعد ایک زوردار جھٹکا لگا، اور پھر جب وہ بالکل خاموشی ہوگی، پھر اس کے بعد اندر سے بولنے کی آواز نہیں آئی۔ بس میں اس وقت تو چلا گیا، اب میں جا کر صبح دیکھوں کہ اس گلی میں، اس گھر میں کیا حال ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُ الْقَوْمَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ يَبْكُونَ، پس جب میں اس گھر کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس گھر میں بہت سے لوگ رو رہے ہیں،
وعجوز تبکی، اور ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی، وہی ام المیت، اور وہ اس میت کی ماں تھی، تقول، اور وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، لا یجاز اللہ قاتل ابن خیرا وهو من تلا آیت العذاب وهو قائم یصلی فی المحراب فلما سمعها لم يتحمل قلبه حتى صاح وخر میتا۔ وہ عورت کہتی ہے، اللہ میرے بیٹے کے قاتل کو جزا نہ دے، بہتر جزا نہ دے، جس نے یہ آیت عذاب پڑھی اس حال میں کہ میرا بیٹا محراب میں نماز پڑھ رہا تھا۔ جب میرے بیٹے نے یہ آیت کریمہ سنی تو اس کا دل برداشت نہ کر سکا اور اس نے زوردار چیخ ماری اور وہ مردار ہو کر، میت ہو کر مر کر نیچے گر گیا۔ یعنی کہ وہ لوگ اتنے صاف دل اور صاف مزاج تھے، ان پر اللہ کا کلام اتنا اثر کرتا تھا۔ اب آیت کریمہ میں نے بھی 2-3 بار پڑھی، آپ نے بھی سنی، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم پر یہ آیت کریمہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ ہم کو آخرت یاد کوئی نہیں ہے، ہم کو اپنے گناہ یاد کوئی نہیں ہے۔ گناہ کر کر کے ہمارا باطن اس قدر گندا ہو گیا، دل اس قدر گندا ہو گیا کہ یہ یعنی کہ اللہ کا کلام بھی اثر نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم نے اپنے باطن کی صفائی کرنے کا کبھی ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہ لوگ جو گناہ کر لیتے تھے، غلطی کر لیتے تھے، تو ان بندوں کو اللہ تعالیٰ سے خوف آتا تھا۔ اب یہ صرف الفاظ ہی اس بندے کے سنیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے، اے میرے اللہ، تجھ کو تیری عزت کی قسم ہے، تجھ کو تیرے جلال کی قسم ہے، میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، میرے گناہوں کو معاف کر دینا، یا اللہ میرے عذروں کو قبول کرنا۔ اگر تو میرے عذر کو قبول نہیں کرے گا، پھر یا اللہ پھر قیامت کے دن میرا کیا حال بنے گا، میں تو وہاں پر رسوا ہو جاؤں گا۔ یہ کلمات ہیں، اس بندے کے دل کی کیفیات ہے جو ان کے دکھلاوے کے نہیں، حقیقت کے الفاظ اپنے زبان سے نکال رہا ہے کہ یا اللہ مہربانی فرما، مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ جب اس بندے نے، حضرت منصور ابن عمار نے اللہ کا قرآن پڑھا تو وہ قرآن ایسے اس کے دل پر لگا جیسے تیر لگتا ہے، جیسے تھوڑا لگتا ہے۔ اس بندے کا دل برداشت نہ کر سکا کہ ایسی جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور جس بندے نے گناہ کیے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کیے ہیں اور ان گناہوں کا اگر مجھ کو پھل ملا تو یقیناً مجھ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنانا پڑے گا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے قاتل کو جزائے خیر نہ دے جس نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، آیت عذاب، اس حال میں میرے بیٹا محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ جب میرے بیٹے نے یہ آیت کریمہ سنی تو اس کا دل برداشت نہ کر سکا، حتیٰ صاح، یہاں تک کہ اس نے یہ آیت سن کر چیخ ماری، وخر میتا، اور مر کر گر گیا۔ فلما سمعت ھذا، پس جب میں نے یہ اس بوڑھی عورت کے کلمات سنے، وکنت مفتحا، اور اس مسئلے کی کنجی میں ہی تھا، یعنی میں نے ہی وہ رات کو آیتیں پڑھی تھیں جن کو سن کر وہ یعنی کہ جوان برداشت نہ کر سکا اور گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں میں ہی اس کی کنجی تھا۔ ورأیتہ تلک اللیلۃ فی المقام العالی، جب رات ہوئی تو میں رات کو سویا، رات کو خواب میں نے اس جوان کو جنت کے بہت سے اونچے مقام پر دیکھا۔ فقلت لہ ما فعل اللہ تعالیٰ بک، میں نے اس جوان سے پوچھا، جوان بتا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ قالا، تو وہ جوان کہتا ہے، فعل بی ما فعل بشہداء احد و بدر، کہتا ہے کہ اے منصور ابن عمار، اللہ نے مجھ کو وہی مقام دیا ہے جو اللہ پاک نے شہداء احد کو اور شہداء بدر کو عطا فرمایا ہے۔ کل تو میں نے کہا، فکیف ھذا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شہداء بدر اور شہداء احد وہ تو سرکار کی میت میں تھے، سرکار کی وہ غلامی میں تھے اور سرکار کی سنگت میں تھے، ان کا تو ثواب اور ان کا اجر تو بہت اونچا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ثواب کیسے دے دیا؟ قالا، تو وہ جوان کہتا ہے، لأنہم قتلوا بسیف الکفار، کہتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ کفار کی تلواروں سے قتل ہوئے تھے، یعنی کہ شہداء احد اور شہداء بدر وہ کفار کی تلواروں سے مارے گئے تھے۔ وَأَنَا قُتِلْتُ بِسَيْفِ الْمَالِكِ الْغَفَّارِ، میں اس تلوار سے مارا گیا ہوں جو اس مالک کی ہے جو غفار ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور بخشنے والوں میں سب سے بڑا بخشنے والا ہے، اس کی تلوار یعنی قرآن پاک۔ میں اس قرآن کو سن کر برداشت نہ کر سکا، اللہ کا عذاب جب میں نے سنا
تو میرا دل برداشت نہ کر سکا اور میں چیخ مار کر گر گیا۔ کفار کی تلواروں سے مسلمان مارے گئے، اللہ نے ان کو اعلیٰ مقام دیا، مجھ کو اللہ رب العالمین نے اپنی تلوار کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ مارا، اللہ نے مجھ کو وہی مقام بخشا ہے جو اللہ پاک نے احد اور بدر والوں کو مقام عطا فرمایا تھا۔ تو ہم کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے۔ جہنم کی آگ بہت شدید ہے، بہت سخت ہے، دنیا کی آگوں کو 70 بار ملایا جائے تو جہنم کی آگ کے دھوئیں کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ لوگ آج بڑے یعنی کہ بہادر ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بس تھوڑا سا ہی یعنی کہ یہ جہنم کا جھٹکا ہوگا، اس کے بعد سرکار کی شفاعت سے ہم بخشے جائیں گے۔ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ جہنم کا ایک جھٹکا یہ ہمارے دنیا کے حساب سے 1 صدی اور 40 سال کا جھٹکا بنتا ہے۔ 140 سال کا ایک جھٹکا جہنم کی آگ کا ہے۔ اگر ایک جھٹکا ہی ہم کو دیا جائے تو وہ ایک جھٹکا اتنی بڑی مدت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ ہم کو جہنم سے کوسوں دور رکھے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور ٹھنڈی باریں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا اللہ پاک ہم کو توفیق و ہمت دے، ہم نیک کام کریں، اللہ اپنی توفیق سے ہم سب کو برے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد۔